وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، اور ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر پردہ تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی یا روئی پیدا کر دیتے ہیں، اور دلوں پر بھی پردہ اور کانوں پر بھی پردہ، کانوں میں روئی۔ بظاہر ان کے کان صحیح سلامت ہیں، ساری آوازیں سنتے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں بھی سنتے ہیں، کان صحیح سلامت ہیں، لیکن صحیح سلامت ہونے کے باوجود کان نہیں سن پا رہے۔ کس کو نہیں سن پا رہے؟ بولیے، حق کو۔ حق سننے کی اور حق سمجھنے کی توفیق ختم کر دی گئی، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، بار بار اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی وجہ سے، اور مخالفت پر بارہا مرتبہ اصرار کرنے کی وجہ سے اللہ کریم پھر ہدایت قبول کرنے کے سارے راستے بند کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ یہاں سے ایک اور اللہ کریم نے ایک بات بیان فرمائی ہے۔ اے پیارے پیغمبر، آپ جب ذکر کرتے ہیں قرآن میں اپنے واحد رب کا، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے اکیلے رب کا، صرف اپنے رب کا قرآن میں ذکر کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بولیے، پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں نفرت کرتے ہوئے۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن سن کر قرآن کی طرف کشاں کشاں دوڑے آتے ہیں، ان کا دل قرآن کی طرف کھنچتا ہے، قرآن انہیں اپنی طرف مائل کرتا ہے، قرآن ان کے دلوں میں اترتا ہے، قرآن ان کے دلوں کو بدلتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں قرآن سن کے بھی بجائے اس کے کہ ان کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا ہو، بلکہ ان کے دلوں میں الٹا قرآن کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ قرآن سے اور دور ہو جاتے ہیں، قرآن سے اور دور ہو جاتے ہیں۔ کیوں دور ہوتے ہیں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ اکیلے رب کا ذکر، واحد رب کا بیان، رب کی توحید کا بیان۔ جب رب کی توحید کا بیان آئے گا وہ بھاگ جائیں گے۔ اب کافر کیا کہتے تھے؟ کافروں کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کریں، رب کا ذکر کریں، پر صرف رب کا ذکر نہ کریں، رب کے ساتھ ہمارے جھوٹے بتوں کا بھی ذکر کریں، استغفر اللہ معاذ اللہ، ہمارے خداؤں کا بھی ذکر کریں۔ وہ تو ان کو جھوٹا نہیں کہتے تھے نا، جھوٹا ہم کہیں گے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کے بتوں کا، ان کے معبودوں کا بھی ذکر کریں۔ اگر آپ ان کے معبودوں کا ذکر کریں گے، ہمارے آباء و اجداد کے معبودوں کا ذکر کریں گے، تو ہم آپ کا بیان سنیں گے، آپ کا قرآن سنیں گے، آپ کی آیتیں ہم سنیں گے۔ لیکن جب آپ اکیلے رب کا، صرف اپنے رب کا بیان کریں گے اور ہمارے معبودوں کا ذکر نہیں کریں گے، تو پھر ہم آپ سے قرآن نہیں سنیں گے۔ آپ نے ذکر کرنا ہے تو پھر ہمارے معبودوں کا ذکر بھی کریں، 360 خداؤں کا ذکر بھی کریں۔ کچھ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ والی جو آیت ہے یہ ہے کافروں کے بارے میں۔ کافر بھاگ جاتے ہیں پیٹھ پھیر کر، واحد رب کا بیان سن کر، توحید کا بیان سن کر کافر بھاگ جاتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں ایک مخصوص طبقہ ہے جو یہ والی آیت لوگوں کو سنا کر یہ آیت مسلمانوں کے اوپر فٹ کرتا ہے۔ آیت ہے کافروں کے بارے میں، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ آیت چسپاں کر دیتا ہے۔ کن پر؟ بولیے، مسلمانوں پر۔ مثلاً وہ طبقہ وہ والا ہے جو کہتا ہے صرف رب کو پکارو، بس رب سے مدد مانگو، رب سے لو لگاؤ، رب کو پکارو، رب کو سمجھو، رب کی عبادت کرو، رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو، اکیلے رب کا بیان کرو، بس کسی اور کا بیان نہ کرو۔ وہ طبقہ پھر یہ والی آیت سنا کر وہ کہتا ہے، یہ ہمارا مضمون سن کر، تو توحید کی بات سن کر کچھ مسلمان بھی بھاگ جاتے ہیں۔ مسلمان بھی کہتے ہیں ولیاں دا بیان کرو تے تاں تہاڈی گل سناں گے، توحید دی گل تے سن چنگی نہیں لگدی۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ جو آیت کافروں کے بارے میں ہے وہ آیت مسلمانوں پر تھوپ دیتا ہے، مسلمانوں پر۔ کئی مسلمان بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف
توحید کا بیان نہیں سنیں گے۔ پیغمبروں کا بیان ہوگا تو ہم توحید کا بیان سن لیں گے، ولیوں کا بیان ہوگا تو ہم توحید کا بیان سن لیں گے، اکیلے رب کا بیان ہمیں نہ سنائیں۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کریم نے جن کی مخالفت کی ہے وہ کون ہے؟ بت۔ وہ رب بھی یہی فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، میرے ساتھ بتوں کو نہ پکارو، بتوں سے لو نہ لگاؤ، بتوں سے امیدیں نہ لگاؤ۔ اللہ پاک یہ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر، لیکن اسی قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے اولیاء کی شان بیان فرمائی ہے، پیغمبروں کی شان بیان فرمائی۔ ہم پیغمبروں کی عظمت کا یا اولیاء کی عظمت کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر اللہ کے مقابلے میں اولیاء کو کھڑا کر دیا جائے، اللہ کے مقابلے میں پیغمبروں کو کھڑا کر دیا جائے، وہ غلط ہے۔ اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات درست ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم پکارتے بولیے کس کو ہیں؟ صرف اللہ کو۔ اللہ کے ساتھ پکارنے میں ہم کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ وہی ہماری مشکلات کو دور کرنے والا ہے، وہی ہمارا ملجا ہے، وہی ہمارا مأویٰ ہے، وہی ہمارا مددگار حقیقی ہے۔ ہم اس کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ لیکن پیغمبروں کا یا ولیوں کا یا اللہ تعالیٰ کے مقبول پرہیزگار بندوں کا سرے سے انکار کر دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے جی؟ اسی قرآن مجید کے اندر کیا اللہ کریم نے ہی خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والا اس عالم زبور کا ذکر نہیں کیا جس نے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دیا؟ حضرت آصف بن برخیہ، حضرت آصف بن برخیہ زبور کے عالم تھے، وہ قرآن کے عالم نہیں تھے۔ وہ قرآن پاک تو اترا ہی نہیں نا، زبور کے عالم تھے وہ، اور امتی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے، عالم زبور کے ہیں وہ، اور وہ بھی زبور کے کچھ حصے کے عالم ہیں۔ اگر زبور کے کچھ حصے کا عالم ہو، سلیمان علیہ السلام کا امتی ہو، اگر اس کی یہ شان ہے کہ وہ کئی سینکڑوں میل دور پڑا ہوا تخت پلک جھپکنے سے پہلے مجلس میں لا سکتا ہے، تو جو سلیمان علیہ السلام کا امتی نہیں بلکہ سلیمان علیہ السلام کے بھی امام کا امتی ہے، تاجدار ختم نبوت کا امتی ہے، اور زبور کا عالم نہیں ہے بلکہ قرآن کا عالم ہے، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جی؟ بشرطے کہ کامل ہو، کامل، کھوٹا نہ ہو، کھرا ہو۔ ہمارے ہاں کھوٹے زیادہ ہیں، کھرے بڑے کم ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کریم نے ہی تو اس کو بیان کیا ہے۔ بھائی توحید کا مضمون یہ نہیں کہتا کہ تم صرف توحید کا مضمون بیان کرو، مقام ولایت بیان نہ کرو۔ توحید کا مضمون یہ نہیں کہتا کہ مقام توحید بیان کرو، مقام الوہیت بیان کرو اور پیغمبروں کی شان کا انکار کر دو۔ اسی قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے خود پیغمبروں کی شانیں بیان نہیں فرمائی؟ بولیے نا، بیان فرمائی ہے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں پر حکومت کرتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا رکھا گیا تو کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس نہیں آ گئی؟ یہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بولیے واپس آ گئی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر زاد کوڑھوں کو، برس کے مریضوں کو، جزام کے مریضوں کو آپ ہاتھ ملتے ہیں اور وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پتھر کے اوپر مارتے ہیں اور اس میں سے 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو پیغمبروں کی شانیں یہ تو قرآن پاک کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ توحید کا مضمون ہرگز یہ نہیں کہتا کہ توحید بیان کرو اور پیغمبروں کا انکار کر دو، ولیوں کا انکار کر دو، اولیاء کرام کی عظمت کا انکار کر دو۔ توحید کا مضمون یہ نہیں کہتا۔ توحید کا مضمون یہ کہتا ہے کہ اللہ کو پکارو، بتوں کو نہ پکارو۔
توحید کا مضمون یہ کہتا ہے اللہ کو پکارو، ولیوں کو نہ پکارو۔ توحید کا مضمون یہ نہیں کہتا کہ مقام نبوت اور مقام رسالت کا ہی انکار کر ڈالو۔ اگر مقام نبوت اور رسالت کا انکار کرو گے تو ابلیس کی اولاد میں سے شمار ہوگے، کیونکہ پیغمبر کا انکار اور پیغمبر کی عظمت کا انکار، بولیے، سب سے پہلے کس نے کیا؟ ابلیس نے۔ ابلیس کی توحید دیکھیں کیا تھی؟ ابلیس کی توحید یہ تھی، اے مولا تیری عبادت کروں گا، تجھے سجدہ کروں گا، پر اگر تو حکم دے کہ تیرے علاوہ کسی اور کو سجدہ کروں، میری توحید یہ گوارا نہیں کرتی۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ ابلیس کی توحید تھی۔ ابلیس کی توحید کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ اے باری تعالیٰ، اے باری تعالیٰ میں تیری عبادت کروں گا، تجھے سجدہ کروں گا۔ وہ اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کر رہا، اس نے کہا اے اللہ اگر تو بھی حکم دے نہ کہ میں کسی اور کو سجدہ کروں، نہیں میں نہیں کرتا، تجھے مانتا ہوں، تجھے کرتا ہوں سجدہ، پر صرف تجھے کروں گا، تیرے سجدے میں کسی اور کو شریک کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے اس کی یہ توحید پسند فرمائی ہے؟ بولیے نا جی، نہیں پسند فرمائی، تو اس نے پیغمبر کی عظمت کا انکار کیا۔ آج ہمیں پیغمبر کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا میری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، سجدہ تعظیمی بھی میری شریعت کے اندر حرام ہے۔ لہذا آج سجدہ تو ہے ہی نہیں، لیکن پیغمبر کی تعظیم کا تو ہم انکار نہیں کریں گے نا جی۔ پیغمبر کی عظمت بیان کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اولیاء کی عظمت کو بیان کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔